خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے والے ہیں جو شاید ہم سب کے ذہن میں کہیں نہ کہیں چلتا ہی رہتا ہے۔ خوشی اور اندرونی سکون کیسے حاصل کیا جائے، خاص طور پر آج کل کی دنیا میں جہاں ہر طرف سے آپ کہیں کہ معلومات اور خلفشار کی بمباری ہو رہی ہے۔ جی، اور اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ہمارے پاس آج دو بہت ہی دلچسپ اور مختلف زاویوں سے آنے والا مواد ہے۔ ایک طرف تو روحانی استاد بی کے شیوانی کی تعلیمات ہیں جو ذہن کی طاقت پر بہت زور دیتی ہیں، اور دوسری طرف صدیوں پرانی بدھسٹ مت کی حکمت ہے جو ہمیں راہبوں کی روزمرہ کی عادات میں نظر آتی ہے۔ تو آج ہم یہی کھوج لگائیں گے کہ ان دونوں ذرائع سے وہ کون سی پریکٹیکل ٹپس اور مائنڈ شفٹس ملتے ہیں جن سے ہم اپنی زندگی کو تھوڑا اور پرسکون اور خوشگوار بنا سکتے ہیں۔ اور ان دونوں میں جو ایک مشترکہ دھاگا ہے نا، وہ بہت حیران کن ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ دونوں کا یہی کہنا ہے کہ خوشی کوئی ایسی چیز نہیں جسے باہر ڈھونڈا جائے، یہ تو ہمارے اندر ہی بنتی ہے۔ مطلب یہ باہر کے حالات پر منحصر نہیں ہے؟ بالکل، یہی مرکزی خیال ہے۔ خوشی اس بات پر منحصر نہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، بلکہ اس بات پر کہ جو ہو رہا ہے ہم اس پر رد عمل کیسے دے رہے ہیں۔ یہ سارا ایک اندرونی کھیل ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس اندرونی کھیل کے اصولوں کو سمجھتے ہیں۔ بی کے شیوانی ایک بہت ہی دلچسپ ایک تصور پیش کرتی ہیں۔ وہ اسے جذباتی خوراک کہتی ہیں، ایموشنل ڈائٹ۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ ایک بہت طاقتور خیال ہے۔ دیکھیں، ہم سب اپنی جسمانی خوراک کا تو بہت خیال رکھتے ہیں، ہے نا، کہ کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا۔ جی بالکل۔ لیکن ہم اس خوراک کے بارے میں شاذ و نادر ہی سوچتے ہیں جو ہم اپنے ذہن کو دیتے ہیں، یعنی وہ معلومات جو ہم اپنی 5 حواس کے ذریعے اندر لیتے ہیں، جو ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ اچھا، یہی ہماری جذباتی خوراک ہے۔ اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خوراک براہ راست ہمارے خیالات بناتی ہے؟ بالکل۔ بی کے شیوانی ایک بہترین مثال دیتی ہیں۔ فرض کریں آپ پچھلے کچھ دنوں سے خبروں میں، سوشل میڈیا پر مسلسل حادثات اور جرائم کے بارے میں پڑھ اور دیکھ رہے ہیں۔ جو کہ آج کل بہت عام ہے۔ جی، اب ایک شام آپ کا کوئی عزیز کام سے گھر آنے میں تھوڑی دیر کر دیتا ہے، آپ کے ذہن میں جو پہلا خیال آئے گا وہ کیا ہوگا؟ کوئی منفی خیال ہی آئے گا، ظاہر ہے، کوئی پریشانی، کوئی ڈر۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے پچھلے کچھ دنوں میں اپنے ذہن کو اسی قسم کی معلومات سے بھرا ہے۔ آپ کے خیالات کا خام مال ہی منفی تھا۔ یہ اتنا ہی سادہ ہے۔ ہم جو اندر ڈالتے ہیں وہی ہمارے خیالات بن کر باہر آتا ہے۔ یہ تو مطلب یہ بہت گہری بات ہے کہ ہم انجانے میں خود کو پریشان ہونے کے لیے ایک طرح سے تیار کر رہے ہوتے ہیں۔ صحیح۔ اسی سے جڑی ہوئی بدھ مت کی ایک تعلیم ہے کہ خیالات بادلوں کی طرح ہیں، آتے اور جاتے رہتے ہیں، اور ہم آسمان کی طرح ہیں جسے بس انہیں دیکھنا ہے، ان میں الجھنا نہیں۔ لیکن آپ کی بات سے لگتا ہے کہ ہم یہ بھی کنٹرول کر سکتے ہیں کہ آسمان پر بادل آئیں ہی کون سے۔ کیا خوب جوڑا ہے آپ نے ان دونوں باتوں کو۔ بالکل بالکل۔ اگر ہماری جذباتی خوراک صاف ستھری ہوگی تو ہمارے ذہن کے آسمان پر کالے بادل کم آئیں گے۔ اور یہیں پر بی کے شیوانی کی وہ دوسری مثال آتی ہے جو دماغ میں چپک جانے والی ہے۔ کون سی؟ وہ کہتی ہیں، داغ چہرے پر تھا اور ہم ساری زندگی آئینہ صاف کرتے رہے۔ واہ، یہ تو کمال ہے۔ ہم سبھی نے ایسا کیا ہے، ٹریفک میں کسی پر غصہ کرنا جبکہ اصل پریشانی دفتر کی کوئی ٹینشن ہوتی ہے۔ بالکل۔ ہم آئینے یعنی ٹریفک کو کوستے رہتے ہیں جبکہ اصل داغ تو ہمارے اندرونی رد عمل کا ہوتا ہے۔ بالکل۔ ہم ہمیشہ بیرونی دنیا کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کو، حالات کو، نظام کو۔ ہم سوچتے ہیں کہ اگر یہ سب ٹھیک ہو جائے تو میں خوش ہو جاؤں گی۔ جبکہ اصل طاقت اس آئینے کو صاف کرنے میں نہیں بلکہ اپنے چہرے سے اس داغ کو ہٹانے میں ہے، یعنی اپنی سوچ اور اپنے رد عمل کو بدلنے میں۔ ٹھیک ہے، تو اگر یہ بنیاد ہے کہ مسئلہ اور حل دونوں ہمارے اندر ہیں تو یہ سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن اسے عملی زندگی میں کیسے لایا جائے؟ آئیے ان روزمرہ کی عادتوں پر بات کرتے ہیں جو یہ ذرائع ہمیں سکھاتے ہیں۔ دن کے آغاز سے شروع کرتے ہیں۔ ایک اچھی صبح کیسی ہونی چاہیے؟ صبح کے بارے میں دونوں ذرائع میں بہت واضح ہدایات ہیں۔ بی کے شیوانی کہتی ہیں کہ دن کا پہلا گھنٹہ جسے وہ امرت ویلا کہتی ہیں، وہ صرف اور صرف اپنے لیے ہونا چاہیے۔ جی بالکل، اپنے لیے۔ اس ایک گھنٹے میں دنیا کے لیے کوئی جگہ نہیں، نہ فون، نہ ای میل، نہ خبریں۔ یہ وقت خود سے جڑنے کا ہے، مراقبہ کرنے کا ہے، اور دن کے لیے مثبت خیالات پیدا کرنے کا ہے۔ یعنی دن کا آغاز دنیا کی توانائی سے نہیں بلکہ اپنی توانائی سے کرنا۔ جی۔ اچھا، اور بدھ رابوں کا کیا طریقہ ہے؟ ان کا طریقہ بھی اتنا ہی طاقتور ہے، لیکن اس کا نقطہ آغاز شکر گزاری ہے۔
وہ صبح اٹھ کر ہر اس چیز اور شخص کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو ان کی زندگی میں ہے، یہاں تک کہ ان لوگوں کا بھی جو ان کے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں۔ ایک منٹ، یہ بات مجھے تھوڑی سمجھ نہیں آئی۔ جو آپ کو تکلیف دے رہا ہے، آپ اس کا شکریہ کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ یہ تو دکھاوا نہیں ہو گیا؟ بہت اچھا سوال ہے۔ یہ دکھاوا نہیں بلکہ نقطۂ نظر کی تبدیلی ہے۔ ان کے مطابق جو لوگ ہمیں چیلنج کرتے ہیں نا، وہ دراصل ہمارے سب سے بڑے استاد ہیں۔ استاد کیسے؟ وہ ہمیں صبر، برداشت اور ذہنی مضبوطی سکھاتے ہیں، وہ خوبیاں جو آرام دہ حالات میں کبھی نہیں سیکھی جا سکتی۔ تو وہ اس شخص کا نہیں بلکہ اس سبق کا شکریہ ادا کر رہے ہوتے ہیں جو اس کی وجہ سے انہیں سیکھنے کو ملا۔ اچھا، اس شکر گزاری کے بعد وہ مراقبہ کرتے ہیں۔ یہ بہت گہری سوچ ہے۔ تو ایک طریقہ خود پر توجہ مرکوز کرنے کا ہے اور دوسرا اپنے ارد گرد کی ہر چیز سے جڑنے اور شکر گزار ہونے کا۔ جی، اور دونوں کا مقصد دن کو ایک شعوری اور مثبت آغاز دینا ہے۔ اب آتے ہیں دن کے اختتام پر، جب ہم تھک چکے ہوتے ہیں اور دماغ پہلے ہی بھرا ہوتا ہے۔ دن کا اختتام بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ آغاز، کیونکہ آپ کے آخری خیالات پوری رات آپ کے لاشعور پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ جی، بی کے شیوانی مشورہ دیتی ہیں کہ سونے سے پہلے آخری 10 منٹ اپنے آپ کو مثبت افرمیشنز دے، یعنی مثبت یقین دہانیاں، جیسے میں ایک پرامن روح ہوں، میرے تمام رشتے محبت بھرے ہیں، یا میرا جسم بالکل صحت مند ہے۔ یہ اپنے ذہن کو رات بھر کے لیے ایک مثبت کام پر لگانے جیسا ہے۔ اور بدھ راہبوں کا طریقہ اس سے تھوڑا مختلف ہے۔ وہ مستقبل پر نظر رکھتے ہیں، ہے نا؟ جی، وہ رات کو اگلے دن کی منصوبہ بندی کرنے پر زور دیتے ہیں۔ اس کا مقصد صرف ٹو ڈو لسٹ بنانا نہیں بلکہ اپنے دن کے لیے ایک نیت، ایک ارادہ طے کرنا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے زندگی آٹو پائلٹ موڈ پر نہیں چلتی۔ آپ صبح اٹھ کر بس حالات پر رد عمل نہیں دے رہے ہوتے، بلکہ آپ نے پہلے سے طے کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنا دن کیسے گزارنا چاہتے ہیں۔ صبح کا ایک بامقصد آغاز اور رات کا پرسکون اختتام، یہ تو سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن اصل چیلنج تو دن کے بیچ میں آتا ہے، جب ای میلز، کالز اور کام کے دباؤ میں ذہن پوری طرح بکھر جاتا ہے۔ اس کیوس کو قابو میں رکھنے کے لیے بھی کیا کوئی طریقہ بتایا گیا ہے؟ بالکل، اور مجھے بی کے شیوانی کی ذہن کا ٹریفک کنٹرول والی ٹیکنیک بہت پسند ہے۔ ذہن کا ٹریفک کنٹرول؟ یہ نام ہی بہت دلچسپ ہے نا؟ اس کا اصول بہت سادہ ہے۔ ہر گھنٹے بعد گھڑی دیکھ کر صرف 1 منٹ کے لیے رک جائیں۔ آپ جو بھی کر رہے ہیں اسے روک دیں، اپنی کرسی پر سیدھے بیٹھیں اور صرف ایک مثبت اور طاقتور سوچ پیدا کریں۔ مثلاً، میں ایک پرسکون روح ہوں، اور اس ایک سوچ کو 1 منٹ تک محسوس کریں۔ یہ تو ایک طرح کا مینٹل ریسیٹ بٹن ہوا جسے آپ ہر گھنٹے دبا سکتے ہیں۔ بالکل، ایک مینٹل ریسیٹ بٹن۔ یہ 1 منٹ کا وقفہ آپ کو دن بھر کی بھاگ دوڑ سے نکال کر واپس آپ کے مرکز میں لے آتا ہے۔ واہ! تو اس کے ساتھ ساتھ بدھ راہب اپنے دن کا جائزہ لینے کے لیے جرنلنگ یعنی روزنامچہ لکھنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ اس سے وہ اپنے خیالات اور اعمال پر غور کرتے ہیں۔ تو ایسا لگتا ہے کہ یہ اصول صرف ذہنی مشقوں تک ہی محدود نہیں ہے، یہ ہماری روزمرہ کی بنیادی سرگرمیوں جیسے کھانے پینے پر بھی لاگو ہوتے ہیں۔ جی، اور یہ ایک ایسا شعبہ ہے جہاں ہم بہت آسانی سے تبدیلی لا سکتے ہیں، کیونکہ ہم دن میں کئی بار کھاتے پیتے ہیں۔ دونوں ذرائع میں بامقصد کھانے یا مائنڈفل ایٹنگ پر بہت زور دیا گیا ہے۔ بدھ مت کے راہبوں کے لیے تو کھانا ایک مراقبے کی طرح ہے۔ مراقبہ؟ جی، ان کے کھانے کا کمرہ مکمل طور پر خاموش ہوتا ہے، کوئی بات چیت نہیں، کوئی فون نہیں۔ وہ اپنی پوری توجہ کھانے کی خوشبو، اس کی ساخت اور اس کے ذائقے پر مرکوز رکھتے ہیں۔ یہ سننے میں تو بہت اچھا لگ رہا ہے، بہت پرسکون۔ لیکن ہم آج کل کی زندگی میں یہ کیسے ممکن ہے؟ مطلب یہ تو تقریباً ناممکن لگتا ہے، خاص طور پر اگر آپ فیملی کے ساتھ ہوں یا دفتر میں۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا۔ ظاہر ہے ہم سب ایک خانقاہ میں نہیں رہ سکتے۔ اس کا عملی طریقہ یہ ہے کہ کمال حاصل کرنے کی کوشش نہ کی جائے بلکہ نیت پر توجہ دی جائے۔ اچھا؟ صرف پہلے 2 نوالوں پر پوری توجہ دیں۔ فون کو سائٹ پر رکھ کر، ٹی وی بند کر کے صرف 2 نوالے پوری توجہ سے کھائیں۔ یہ چھوٹی سی شروعات بھی ذہن کو حال میں لانے کے لیے کافی ہے۔ اور بی کے شیوانی کا نظریہ بھی اس سے ملتا جلتا ہے، لیکن وہ اس میں توانائی کا ایک اور پہلو شامل کرتی ہیں، ہے نا؟ جی، ان کا کہنا ہے کہ کھانا اور پانی صرف فزیکل چیزیں نہیں ہیں، وہ توانائی کو بھی جذب کرتے ہیں، خاص طور پر ہمارے خیالات کی توانائی کو۔
اس لیے وہ کھانے سے پہلے چند سیکنڈ کے لیے رک کر اسے مثبت خیالات دینے پر بہت زور دیتی ہیں۔ اور اس کے برعکس اگر ہم غصے میں یا پریشانی میں کھانا کھائیں تو کھانا ان تمام منفی وائبریشنز کو جذب کر لیتا ہے اور پھر وہی توانائی ہمارے جسم اور ذہن کا حصہ بن جاتی ہے۔ انہوں نے پانی کی ایک مثال بھی دی تھی جو کافی حیران کن تھی۔ ہاں، وہ کہتی ہیں کہ اگر ایک ہال میں پانی کا ایک گلاس بھی رکھا ہو نا، تو وہ اس ہال میں موجود تمام لوگوں کے ذہنوں کی مجموعی توانائی کو جذب کر لیتا ہے۔ یہ خیال تو تھوڑا ڈراؤنا بھی ہے۔ لیکن اس کا پیغام سادہ ہے۔ کچھ بھی کھانے یا پینے سے پہلے 10 سیکنڈ رک کر اسے پرسکون اور مثبت توانائی دینا آپ کی صحت پر گہرا اثر ڈال سکتا ہے۔ تو یہ صرف ذاتی مشقوں کی بات نہیں، بلکہ اس کا تعلق ہمارے اعمال اور دوسروں کے ساتھ ہمارے تعلق سے بھی ہے۔ جی ہاں، اور یہاں بدھ مت کی تعلیمات ہمیں کچھ بہت ہی ٹھوس اصول دیتی ہیں۔ پہلا ہے دانا، یعنی سخاوت یا دینے کا عمل۔ بغیر کسی توقع کے دوسروں کو اپنا وقت، اپنی توجہ یا اپنی کوئی چیز دینا۔ جب ہم کسی کی مدد کرتے ہیں نا اور اس کے چہرے پر خوشی دیکھتے ہیں، تو اس سے جو خوشی ہمیں ملتی ہے وہ کہیں زیادہ گہری ہوتی ہے۔ اور دوسرا اصول معافی ہے، جو شاید سب سے مشکل کاموں میں سے ایک ہے۔ بالکل، بدھ مت کی تعلیمات کہتی ہیں کہ دوسروں کو معاف کرنا ان کے عمل کو درست قرار دینا نہیں ہے۔ یہ ان کے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے ہے۔ یہ اپنے دل سے غصے اور ناراضگی کا بوجھ اتارنے کا عمل ہے۔ جب تک ہم معاف نہیں کرتے، ہم اس شخص کو اپنے ذہن میں مفت کا کرایہ دار بنائے رکھتے ہیں۔ دوسروں کو معاف کرنا پھر بھی شاید ممکن ہو، لیکن خود کو معاف کرنا اکثر سب سے مشکل ہوتا ہے۔ کیا اس مشکل پر قابو پانے کا کوئی خاص طریقہ بتایا گیا ہے؟ کیونکہ صرف یہ کہہ دینا کہ خود کو معاف کر دو کافی نہیں لگتا۔ آپ نے بالکل صحیح کہا، یہ سب سے بڑا چیلنج ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے عمل کو اپنی ذات سے الگ کریں۔ آپ نے ماضی میں کوئی غلطی کی ہوگی، لیکن آپ خود ایک غلطی نہیں ہیں۔ اپنے اس عمل کو تسلیم کریں، اس سے سیکھیں اور پھر خود کو اس بوجھ سے آزاد کر دیں۔ خود کو معاف کرنا خود سے ہمدردی کا سب سے بڑا اظہار ہے۔ اور تیسرا اصول ہے حقیقت کو قبول کرنا۔ یہ سمجھنا کہ زندگی میں اتار چڑھاؤ، خوشی اور غم یہ سب زندگی کا حصہ ہیں۔ تو اگر ہم ان تمام باتوں کا خلاصہ کریں تو مرکزی پیغام یہ لگتا ہے کہ خوشی کوئی منزل نہیں جس پر پہنچنا ہے، اور نہ ہی کوئی ایسی چیز ہے جو باہر سے ملے گی، بلکہ یہ چھوٹی چھوٹی شعوری عادات اور ذہنی تبدیلیوں کا ایک مجموعہ ہے جسے ہمیں روزانہ کی بنیاد پر اپنی زندگی میں شامل کرنا ہوتا ہے۔ بالکل، اور میرے خیال میں سب سے بڑی تبدیلی اس ایک سوچ کو اپنانے میں ہے۔ یہ ماننا چھوڑ دیں کہ ہم حالات کا شکار ہیں، یعنی وکٹم مینٹالٹی سے باہر نکلنا۔ جی، یہ سوچنا کہ دنیا بہت پیچیدہ ہے یا لوگ مجھے پریشان کرتے ہیں ہمیں ایک بے بس وکٹم بنا دیتا ہے۔ اس کے بجائے یہ سوچ اپنائیں کہ ہم اپنے تجربے کے خود خالق ہیں۔ میرے پاس غلط صورتحال میں بھی صحیح سوچ پیدا کرنے کی طاقت ہے۔ جب یہ یقین پختہ ہو جاتا ہے نا، تو بیرونی حالات ہم پر اثر انداز ہونا کم ہو جاتے ہیں۔ آخر میں سامعین کے لیے ایک سوچ، بی کے شیوانی نے اپنے مواد میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان عادات کو اگر مستقل مزاجی سے اپنایا جائے تو صرف 3 مہینے کے اندر ہماری گہری سے گہری عادتیں یعنی ہمارے سنسکار بھی بدل سکتے ہیں۔ اور یہاں سنسکار کی وضاحت ضروری ہے۔ سنسکار سے مراد ہمارے ذہن کی وہ گہری لکیریں ہیں جن پر ہماری سوچ خود بخود چلنے لگتی ہے، جیسے جنگل میں ایک ہی راستے پر بار بار چلنے سے پگڈنڈی بن جاتی ہے۔ اچھا، ویسے ہی ایک ہی طرح کی سوچ بار بار سوچنے سے ذہن میں پکے راستے بن جاتے ہیں۔ ان تعلیمات کا دعویٰ ہے کہ ہم ان راستوں کو بھی مٹا کر نئے مثبت راستے بنا سکتے ہیں۔ تو یہاں ہمارے سامعین کے لیے سوچنے کی بات یہ ہے نا کہ کیا ہو اگر ان تمام عادات میں سے صرف کوئی ایک چھوٹی سی عادت اسے صرف 1 ہفتے کے لیے ایک تجربے کے طور پر اپنا کر دیکھا جائے۔ بالکل، اسے زندگی بھر کی کمٹمنٹ کے طور پر نہ دیکھیں، بس ایک تجربہ۔ شاید وہ ہر گھنٹے بعد 1 منٹ کا ٹریفک کنٹرول ہو، یا رات کو سونے سے پہلے شکر گزاری کے چند جملے لکھنا۔ اور کون جانے شاید یہی چھوٹا سا تجربہ کسی بڑی تبدیلی کا آغاز بن جائے۔ بالکل، یہ جاننے کا واحد طریقہ ہے کہ یہ کام کرتا ہے یا نہیں، اسے خود کر کے دیکھنا ہے۔